الرحمن الرحیم۔ واجب القدر مہمان خصوصی میرے استاد محترم جناب حیدر خان حیدر صاحب اور دیگر تمام من جملہ مومنین، السلام علیکم۔ میں اپنی گفتگو سے قبل ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، بالخصوص استاد محترم جناب حیدر خان حیدر صاحب کا، جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا یہاں پر شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عباس بھائی جو کہ ایڈی ہے BISP چھلت کے، جو اس سکول کے اندر بغیر کسی عوض کے ہمارے لیے خدمات دے رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں خادم بھائی کا، جو ہماری ایک چھوٹی کال پہ یہاں تشریف فرمائے اور جب بھی ملے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بھائی شیخ علی حیدر صاحب کا، جو آج کے دن بہت ہی ایک کام سے پھنسے ہوئے ہیں، پھر بھی یہاں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان تمام والدین کا، جو سارا سال تو غائب تھے لیکن آج بھی ان میں سے چند ایک یہاں پر مجھے نظر آ رہے ہیں۔ البتہ ہم نے زیادہ کرسیاں منگوائی تھی اس امید کے ساتھ کہ آج کے دن کم از کم اپنے بچوں کی کارکردگی دیکھنے کے لیے زیادہ تعداد میں والدین شرکت فرمائیں گے، لیکن آج کے دن بھی انہوں نے ہمیں مایوس کیا۔ یہ گلہ ہے میرے ان والدین سے، جنہوں نے اپنے ان بچوں کے لیے 4-5 گھنٹے یہاں نہیں نکال سکے۔ محترم سامعین، اقبال کجا اور بندے ناچیز کی علمی بصیرت کہاں کہ میں اقبال کے اوپر لب کشائی کروں۔ یہ بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ البتہ یہاں پر ادبا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں اقبال کے اوپر اپنا اظہار خیال کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو گئے۔ البتہ میں طالب علمانہ لہجے میں کچھ گزارشات آپ کے گوش سے نشین کر لیتا ہوں، امید ہے آپ بڑی برداشت کے ساتھ مجھے سننے کی مظاہرہ کریں گے۔ محترم سامعین، اقبال کے بارے میں ایک غلط پرسپشن ڈیولپ ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بلکہ میں یوں کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ یہ پرسپشن جو ہے سارے پاکستان کے اندر، یہ تصور یہ خیال سارے پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اقبال کو محض ایک یہ شاعر سمجھتے ہیں، اس سے تھوڑا رتبہ دے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کو میر انیس کے، مرزا دبیر کے یا غالب کے صفوں میں لا کے کھڑا کرنا میرے خیال میں اس شخصیت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اقبال خود تعارف کرا رہے ہیں شاعر کے کہ شاعر ہوتا کون ہے۔ ابھی میرے برادر خادم بھائی بھی فرما رہے تھے کہ اقبال نے شاعر کو ایک تخیلاتی انسان قرار دیا گیا ہے، جو تخیلات میں جو کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنا شعر بنا کے پیش کرتا ہے۔ ان میں یہ گارنٹی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ شعر فلسفے کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر درست ہو، اس کا ہر ایک شعر۔ البتہ وہ خیال ہو سکتا ہے اس شاعر کا، اس میں سے بعض شعر جو ہے صحیح ہوں گے، بعض شعر بہت سارے پیمانوں پر، بہت سارے ترازو پر تولا جائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم خود علامہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ تھے کون، تو علامہ اپنے بارے میں ایک بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا، فن شاعری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی، ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے حالات و روایات کی روح میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتے تھے، کیا علامہ نثر میں نہیں کہہ سکتے تھے؟ نثر میں بھی کہہ سکتے تھے، البتہ نثر کے مقابلے میں نظم یا شعر وہ کام کرتا ہے جو نثر ایک بڑے
پیرائے کے اندر، ایک بڑے صفحے کے اندر کام کرنے والا ایک شعر کام کر بیٹھتا ہے، تو جامعیت کے لیے اپنے پیغام کا وسیلہ بنایا ہے علامہ نے شاعری کو۔ وہ ایک شاعر نہیں تھے، بڑے فلسوف تھے، بڑے عالم دین تھے، جس نے ناب دیب محمدی کو سمجھا ہے، وہی شخصیت صرف اور صرف علامہ اقبال ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میری بساط میں نہیں ہے کہ میں علامہ اقبال کو کھولوں، میں علامہ اقبال کی تشریح کروں وہ کون تھے۔ البتہ میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اس قول سے اندازہ بھی لگاتا ہوں کہ یہ اقبال کون تھے۔ اپنے ایک قول میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں فرماتے ہیں، گو کہ میرے پاس سلطنت نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں سلطنت ہوتی اور مجھ سے پوچھا جاتا کہ آپ سلطنت اور اقبال میں سے کس کا انتخاب کرو گے تو میں ہمیشہ اقبال کو ترجیح دیتا۔ تو سامعین آپ اندازہ لگائے کہ اقبال کی وقار ایک سلطنت سے بڑھ کر ہے، جو کہ علامہ اقبال کے بارے میں بابا قوم قائد اعظم نے فرمایا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی وہ کمبخت قوم ہیں جو اپنے قومی شعار کی قدر نہیں کرتے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، وہ ہمارے قومی شعار میں سے ایک شاعر ہے جس کی ہم نے کبھی قدر نہیں کی۔ کچھ رفقا کے ساتھ میں گزرے ہوئے اگست میں لاہور جانے کا مجھے موقع ملا، وہاں پر ٹیمپریچر 42-45 ڈگری سینٹی گریڈ کا تھا۔ یہ ہمارا پہلا سفر تھا لاہور کی طرف، لیکن ہم نے پھر بھی مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پر آئے اور اقبال کی قبر کی زیارت نہیں کر کے دوبارہ اپنے گاؤں میں چلے جائے۔ ہم اس بہت ہی کٹن گرمی میں بھی اس کی قبر پہ تشریف لے گئے وہاں پر، تو میں اپنے ذہن میں ایک نقشہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، علامہ کی مزار یہ ہوگی، عالی شان ہوگی۔ یہاں جا کے مجھے افسوس ہوا، عزیزان غربت جلکتی ہے اس عظیم مفکر کی قبر سے۔ کبھی آپ جا کے دیکھیں ان کی قبر کا جو مزار ہے، جو عمارت ہے، ایک کفس سا دکھتا ہے جس کے اندر کبوتر جو کہ بسیرا لیتے ہیں۔ یہ ماڈرن لاہور کے نعرے لگانے والے ان حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کبھی لاہور جا کے مزار اقبال کو دیکھتے نہیں ہیں اور اپنے کریڈٹ لینے کے لیے مینشن کر لیتے ہیں ہم نے میٹرو بس کی منصوبے لگائے ہیں، لاہور کو ادھر سے ادھر کیا ہے۔ ان جیسے حکمران کے لیے تو حبیب جالب کے یہ اشعار بالکل ہی جچتے ہیں، جس نے اپنے دور کے حکمرانوں کے لیے حبیب جالب نے کہا تھا، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم، وطن کی آن کبھی پاس آ سکے گی تمہیں کہ اپنے حفظ کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم۔ واقعاً یہ بے ضمیر لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کی پجاری میں لگے ہوئے ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے فرصت نہیں ہے کہ اپنے قومی ہیروز کی قدر کرے اور دنیا کو بتائے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے ہیرو گزرے ہیں تو وہ جو گزرے ہیں حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال گزرے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی پیغام جو ہے ہر طبقے کے لیے ہے، معاشرے کے اندر کوئی طبقہ اس کی طرف رجحان دے دے یا نہ دے، میری گزارش ہے آپ سے، میں مخاطب ہوں اپنے طالب علموں سے، اور میں اپنے آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ آپ کوئی توجہ دے دے یا نہ دے دے اس عظیم فلسفے کی، اس عظیم فلسفی کی طرف، آپ مفکر کی طرف آپ اپنا توجہ دے دیں، کیونکہ آپ کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ آپ اپنے مقام کو پہچانتے نہیں ہو تو یہ الگ سی بات ہے۔ ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے اس قول مبارک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طالب علم کی، ایک استاد کی مقام کیا ہے۔ ذرا پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے کہ وہ طالب علم کے بارے میں، استاد کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ مولا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان کو 3 طبقات میں
شمار کر لیتا ہے، 3 طبقات میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہے۔ وہ مولا کہتا ہے سب سے مقدم طبقہ وہ ہے جو معلم ہے یعنی استاد ہے، اور دوسرے درجے پہ مقدم وہ لوگ ہیں جو متعلم ہے یعنی طالب علم ہے، اور تیسرے درجے کے لوگوں کے لیے مولا نے ذرا سخت لہجہ استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں پر کہا ہے مولا نے ان کی مثال ریوڑ بکریوں کی اس ریوڑ کی سی ہے جو ہمیشہ 2 چیزوں کے تلاش میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ گاڑ کی تلاش میں رہتے ہیں اور کوشش کر لیتے ہیں کہ مجھے پانی کہاں سے ملے گا، میں پیاس کہاں سے بجھاؤں، اور ان کی مثال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں مجھے رزق کہاں سے ملے گی، میں اس جہنم کو کہاں سے پر کر لوں گا، اس کی مثال ایسی ہے۔ تو سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے جو ان سکولوں کے اندر خود کو طالب علم کے علاقے یہ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ دس دیتے ہیں کیا صرف وہ متعلم اور معلم ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں عزیزان، آپ سب معلم اور متعلم ہیں جب آپ کے اندر یہ شغف ہو مطالعے کی کہ کسی کو سکھلانے کی شغف ہو تو آپ بھی اس قول کے زمرے میں آ جاتے ہو۔ البتہ جس کو پڑھنے سے پڑھانے سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے تو مولا کے اس قول کے مصداق بن جاؤ گے کہ جس کے لیے مولا نے کہا ہے ان کی مثال ریوڑ کی بکریوں کی طرح ہے۔ تو کی حصول کے لیے کسی تقریر کو پختہ بنانے کے لیے منشا نہ کرے، اس کے اندر توجہ دے دے کہ اقبال کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور میں اب گھلا کروں گا ان والدین سے جو آج بھی تشریف فرما نہیں ہے، کچھ والدین اور جو آئے ہیں، ذرا گھلا سن کے جائے میرا کہ آپ سال بھر جو ہے غائب رہتے ہیں، ایک پروگرام ہونے پہ یہاں پر بھی تشریف فرما نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز، یہ سب کچھ رسومات، یہ سب کچھ کاوشیں آپ کی ان بچوں کے لیے ہوتے ہیں، اور میری تو اتنی علمی قابلیت نہیں ہے، البتہ میں فخر کرتا ہوں میں اپنے ان ٹیچروں کے اوپر جو ٹیم مجھے ملی ہے، شاید ہی کسی کو ملے۔ یہاں پر وہ 2-3 بجے تک اپنے کام کر کے، کام چھوڑ کے ان بچوں کی فکر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان بچوں کا ایک ایک فائل میں ریکارڈ بنایا ہے، ان کو ہر ایک کارکردگی ان کی فائل کے اندر درج ہے۔ البتہ آتا نہیں کوئی ان کو دیکھنے کے لیے، چند ایک تشریف لاتے ہیں۔ ہماری بہنیں ماؤں کو تو اس بچھڑے سے پیار ہے، وہ صبح جاگتے نماز کرنے کے بعد ہی چلے جاتے ہیں بڑوں لے کے کہ میرے نہیں جانے سے وہ بچھڑا کہیں مر نہ جائے۔ ان کو بہت پیار ہے اپنے بچھڑے سے، لیکن اپنے بچوں سے کبھی پیار نہیں۔ اور ہمارے مرد جو حضرات ہیں ان کو تو جب یہ نواز شریف کا، زرداری کا، عمران خان کا ذکر نہیں کر لیتے ہیں تو ان کو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، اور یہ بازار میں دوڑ چلے آ جاتے ہیں کہیں مجھے میرے اس بازار میں ہی جانے سے وہاں کوئی انقلاب تو نہ آ جائے اس کے پیچھے کہیں پر، تو وہ ان کو بازار سے لگی ہے۔ آپ سے میری دردبستہ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، اور مجھے یہ اندازہ یہ بھی ہے کہ آپ صرف اور صرف سکول کے اوپر چھوڑ لیتے ہوں کہ سکول والوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں گے یہ سکول والے کر لیتے ہیں، البتہ ہم پرائیویٹ سکول میں بھیجتے ہیں، ہم فیس ادا کرتے ہیں، جو کچھ کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو نا عزیز من، یہ بچے آپ کے ہیں، آپ کے چہرے ہیں، یہ آپ کے مستقبل ہیں، آپ ان کو سنواریں۔ اس وقت سب سے بڑا انویسٹمنٹ بھی ہی بچے ہی ہے، کل یہ آپ کو ریٹرن دینا سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت اندازہ ہوگا جس کسی نے اپنے بچے کے اوپر محنت کی ہے، کل اس کی کسی کی کارکردگی دیکھو گے اپنے بچے کو، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا محنت کیا تھا، یہ بچہ مجھے کتنا لوٹا رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے بہت ہی کوتاہی کر رہے ہو، بہت ہی نکمے ہو آپ اس سلسلے میں، اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہو، اور سال بھر میں آپ اپنے بچے کی کارکردگی دیکھنے کے لیے کبھی سکول میں آتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے پروگرامات میں نہیں آتے ہیں کچھ والدین، تو آپ کیا جائیں گے دوسرے اوقات میں بھی سکول سے آ کے پوچھ لے کہ میرے بچے کی کارکردگی کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ان تمام مہمانوں کا اور ان والدین کا جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو 4 چاند لگائے ہیں، بہت ہی مشکور ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔